السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عثمان مانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مانی اسمارٹ ورلڈ۔ ایم ایس اسمارٹ ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ تو دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی ساری زندگی کی سیاست کا آج حق ادا کر دیا، کیونکہ اس بندے کے پاس نالج تھا، اس بندے کو بات کرنے کا طریقہ پتہ تھا۔ وہ ایک پڑھے لکھے ہمارے وزیر خارجہ ہیں، تو انہوں نے CNN کو اپنا انٹرویو دیتے ہوئے ثابت کر دیا کہ وہ ایک باہمت اور سچے مسلمان ہیں۔ تو آج ہم اس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے CNN کے ساتھ کیا کیا، ہوا کیا تھا۔ تو پہلے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے دھواں دار خطاب کیا، جس میں انہوں نے سب کچھ بتایا کہ فلسطین غزہ میں کیا کر رہا ہے، فلسطین غزہ میں کیا ہو رہا ہے، جو اسرائیل کیا کر رہا ہے، اسرائیل کیسے معصوم بچوں کو مار رہا ہے، فلسطین کی طاقت کتنی ہے اور اسرائیل کی طاقت کتنی ہے۔ اگر وہ 2 راکٹ فائر کرتے ہیں تو اسرائیل اس کے بدلے 10 بم پھینکتا ہے، جس سے کئی سویلین بچے شہید ہوتے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، اس کے فوراً بعد ہی جب انہوں نے خطاب کیا تب جنگ بندی نہیں ہوئی تھی، اس کے فوراً بعد ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے CNN کو انٹرویو دیا۔ CNN کی جو انٹرویو لے رہی تھی اینکر، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے سوال کیا کہ آپ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پہ بات کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میں اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پہلے سے بہت زیادہ مختلف ٹائم ہے۔ اب شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اب بہت سے لوگوں نے سٹینڈ لیا ہے، اب پہلے جیسا سازگار ماحول اسرائیل کو نہیں ملے گا، کیونکہ اب واشنگٹن میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، لندن میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، اسرائیل کے اپنے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور امریکہ، یورپ کے میڈرڈ میں، جرمنی میں، یعنی یہ کافی شہروں میں، یعنی یورپ کے کافی شہروں میں، کافی ملکوں کے کافی شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب کی بات یہ آواز بلند سے بلند تر ہوتی جائے گی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سا ماحول چینج ہو چکا ہے۔ تو اب پھر اینکر نے سوال کیا، جس پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ میڈیا بھی اسرائیل کے ظلم نہیں دکھا رہا، انٹرنیشنل میڈیا۔ تو جس پر اینکر نے کہا کہ وہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ ڈیپ پاکٹ۔ انہوں نے پوچھا کہ ڈیپ پاکٹ کا، اینکر پرسن نے پوچھا کہ ڈیپ پاکٹ کا شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو انٹرنیشنل میڈیا اور یورپ کے میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہے، تو اس کو ہم شارٹ فارم میں ڈیپ پاکٹ کہتے ہیں۔ تو جس پر اینکر جو تھی اس کا منہ بن گیا، اس کے اذہان خطا ہو گئے کہ بھائی یہ جو بات کر رہا ہے سچی کر رہا ہو، اس کے پاس اتنی انفارمیشن ہے۔ تو وہ میڈیا اینکر نے یہ بعد میں کہہ دیا کہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ یہودیوں کے بغض میں کہہ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا میں یہودیوں کے بغض میں نہیں، میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، میں ایک ملک کی بات کر رہا ہوں، ایک مذہب کی نہیں۔ مذہب ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن میں ایک ملک کی بات کر رہا ہوں کہ میڈیا کو جو کافی کنٹرول کرتا ہے اسرائیل، وہ اپنے پیسے سے، فائنینشلی طور پہ، کیونکہ اسرائیل کافی مضبوط ہے، جس پر چیخیں نکلنی شروع ہوگی میڈیا کی، انٹرنیشنل میڈیا کی، الجزیرہ کی، یہ وہ CNN کی چیخیں نکلنی شروع ہوگی کہ بھائی یہ کیا ہوا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا پہلے جو میڈیا میں ماحول ملتا تھا نا، اب وہ بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ اب جو سٹیزن، شہری جو ہیں، انہوں نے اپنی صحافت کی ہے، جیسے سوشل میڈیا پہ صحافت کرتے ہیں، تو جیسے سوشل میڈیا پہ انہوں نے ویڈیو بنا کے پوسٹ کی ہیں، جیسے انہوں نے ظلم ہوتے دکھائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سٹیزن اینکر تھے، سٹیزن رپورٹر تھے، انہوں نے گڈ رپورٹنگ کی ہے اور اس لیول کو کافی حد تک کم کیا ہے جس کو اسرائیل کنٹرول کر رہا تھا۔ تو جس پر انٹرنیشنل میڈیا میں کافی غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اپنے الفاظ واپس لے، لیکن شاہ محمود قریشی نے اپنے الفاظ واپس لینے سے بالکل انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا شاہ محمود قریشی کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے پہلی دفعہ ایک تگڑا سٹینڈ لیا ہے، اور اس تگڑے سٹینڈ کو کامیاب رہنا چاہیے۔